ہمارے میں سب آپ سینٹرل پریزیڈنٹ ہیں پاکستان میڈیا کونسل کے، اس سے ہٹ کے بھی آپ کا جو ہے بینگ اے سینئر جرنلسٹ آپ کا ایک بہت بڑا تعارف ہے. سمجھتے ہیں کہ یہ غریب لوگ جو ہے مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے، ساری زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے، یا لوگ ڈبل جابز کرتے پھر ایک پلاٹ قسطوں پہ خریدتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں، یہ اس میں مطالبہ کرتا ہوں ایل ڈی اے سے، سی ڈی اے سے، جتنی بھی اتھارٹیز ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر کڑی نظر رکھیں. جب تک ادارے جو ہے اپنا کام پورا نہیں کریں گے، میں کہتا ہوں تو آپ کچھ بھی نہیں. ہم عوام کیا کر سکتی ہے؟ اب عوام کو تو عمر صاحب نہیں پتا، عام آدمی کو، کہ یہ سوسائٹی رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے. اس کے پاس 4 ایکڑ کی سوسائٹی ہے اور آگے جا کے 100 ایکڑ پہ جو ہے یہ پلاٹ بیچ دیتے ہیں. اور لاہور میں ایسی پتہ نہیں کتنی مثالیں ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ دیکھیں، جو یہ انسٹالمنٹ والا پلاٹ ہے، قسطوں والا پلاٹ ہے، وہ کوئی کروڑ پتی یا ڈی ایچ سے اٹھ کے خیر لے گا؟ وہ تو بھائی ریڈی والا لے گا، رکشے والا لے گا، عام آدمی لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ قسطیں بھرتا رہتا ہے، اینڈ پہ جب جاتا ہے، اچھا ایک آفس بنا دیا جاتا ہے، وہ جی بکنگ آفس. تو بھائی ایل ڈی اے کہاں سویا ہوا ہے؟ ایل ڈی اے، سی ڈی اے، میں پورے پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایس بی سی اے، سندھ میں بھی یہی حال ہے، لاہور میں بھی یہی حال ہے. آپ پاکستان کے جتنے بڑے سٹیز اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا یہی حال ہے. کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے عمر صاحب کہ کچھ جو ہے افسران ملے ہوتے ہیں جن کے سر پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی سی سوسائٹی، وہ تقریباً آپ ایل ڈی اے کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، وہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہوتی. اب کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے جی 4 ایکڑ بیچ میں سے رجسٹرڈ کروایا، نقشہ پاس کروایا. اب اس کے بعد جی انہوں نے وہاں تھوک کے حساب سے جو ہے وہ پورے شہریوں کو بھیج دیتے ہیں. اور میں انتہائی افسوس ہے، میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے مطالبہ کرتا ہوں، پی ایم صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خاص کر اگر آپ کسی غریب آدمی کا فائدہ چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ غریب لوگ جو ہے وہ آپ کو دعائیں دے، تو اس کا یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کریں جو 4 ایکڑ کی سوسائٹی جو ہے، یہ میں سارے سوسائٹی والے کے لیے کہہ رہا ہوں جو غیر رجسٹرڈ ہے، اور 4 ایکڑ کی سوسائٹی ہوتی ہے اور تقریباً کوئی 100 ایکڑ سے زائد کی بیچ دیتے ہیں. اچھا چلو آپ نے بیچ دی، جب وہ قسطیں بھرنے کے بعد بیچارہ جاتا ہے، وہ بڑے خواب سجائے غریب آدمی جاتا ہے، ایک بیوہ خاتون ہوتی ہے، ایک اپنی بچیوں کے لیے ان کے لیے یہی جمع پونجی ہوتی ہے، جب وہ وہاں جاتے ہیں تو وہ دفتر ہی نہیں ملتا. بالکل ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب کو فوری ایکشن لینا چاہیے، ایل ڈی اے کو اس کے اوپر سختی سے نوٹس لینا چاہیے. اور اس کے بعد ایک کام اور ہوتا ہے، پھر بعض اوقات آپ گئے، آپ کے پاس فائل ہے جی مثال طور پلاٹ نمبر 12 کی، آپ کو کہیں گے کہ نہیں جی آپ کا پلاٹ تو جو ہے وہ دریائے راوی میں آ رہا ہے. تو بھائی یہ دیکھیں، جب تک ایل ڈی اے اس کے خلاف ایکشن نہیں لے گا تو عام آدمی کیا کرے گا؟ ایل ڈی اے کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں. اور یہ صرف لاہور کی بات نہیں، پورے پنجاب میں یہ جو ہے ایکشن ہونا چاہیے. یہ جو لوگ دیکھیں، سوسائٹی مافیا جو ہے وہ اس وقت ارب پتی ہو گیا. آپ جا کے ان کے گھر دیکھ لیں، محل دیکھ لیں. اچھا اس میں کیا ہے کہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں وہ بیچارہ ان کا بھی جو ہے بدنامی ہوتی ہے، ان کی بھی جو ہے بدنامی ہوتی ہے. جو صحیح کام کرتے ہیں لوگ، میں کہتا ہوں، میں باخدا یہ بات بڑے وثوق سے کر رہا ہوں عمر صاحب، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں نے سوچا کہ آپ کو پتہ ہے ہم سفید پوش، صافی سفید پوش ہوتے ہیں. میں نے کہا یار ایک کوئی پلاٹ لیتے ہیں یا انسٹالمنٹ والا لے لیتے ہیں. تو میں 6 مہینے ادھر ادھر سے پوچھتا رہا کہ یار کون سی سوسائٹی میں پلاٹ لینا چاہیے. تو میں نے ایل ڈی اے سے جب 1 2 3 سوسائٹی کا پتہ چلا کہ جی ان میں لے لیں، جب ان کا پتہ کیا تو ان کا بھی یہی حال تھا. جس ملک میں یہ حال ہو کہ جس ملک میں عام آدمی کی جمع پونجی لٹ جائے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے چکر میں، اس پلاٹ کے چکر میں، تو میں کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے اگر اسی پہ نوٹس لے کے اسی کے اوپر کام کر لیں تو میں کہتا ہوں آنے والا وقت جو ہے یہ جو غربت مکاؤ ہے وہ بالکل اس ملک میں جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. صبح پنجاب میں خاص کر دیکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے پہلے بھی بڑے اچھے جو ہے اقدامات کیے ہیں، لیکن یہ اقدام ان کو کرنا ضروری ہے کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی، جعلی ہاؤسنگ سوسائٹی، یہ 4 ایکڑ یا 5 ایکڑ والی سوسائٹی 100 ایکڑ بیچ دیتے ہیں، ایسے نوٹس نہ لیا گیا تو یہ غریب کو تو مار دیا آپ نے. ان سوسائٹی والوں، آپ اپنے بچوں کو دیکھو نا، آپ اپنے بچوں کو باہر تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے جو ہے پتہ نہیں کیا کیا کھانے کے لیے کیا کیا سہولیات، اچھے کالجز، اچھے اسکول. ایک بندہ رکشے والا ہے، وہ روزانہ کے 50 روپے بچا کے، 100 روپے بچا کے، یا ایک ماسی ہے کسی کے گھر میں کام کرتی ہے، وہ آ کے 100 روپیہ جوڑ کر وہ کمیٹی ڈال کے آپ کا ادھر سے پلاٹ خریدتی ہے، اور جب 2 سال 3 سال بعد قسطیں پوری ہوتی ہے تو جاتی ہے تو وہاں
وہ بالکل دفتر ہی صحیح، نہیں ملتا. ایسے بالکل لوگوں صحیح. کے خلاف وزیر اعلیٰ پنجاب کو سختی سے نوٹس لینا چاہیے. بالکل صحیح. صدر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو پہلے آپ پلاٹ خریدتے ہیں تو چونا لگاتے ہیں، پھر یہ جب تنگ آ جاتے ہیں، فراڈ کا پتہ لگ جاتا ہے، پھر فائل واپس لیتے ہیں تو چونا لگاتے ہیں. تو چونے کی تو ان کی فیکٹری ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ سیل پہ بھی چونا، پرچیز پہ بھی چونا، ہر طرح بھی چونا لگانے میں المالک والے جو ہے، مجھے لگتا ہے کہ چونا فیکٹری کے یہ مالک ہیں. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں میں یہی کہوں گا، میں دوبارہ یہی کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے. ٹھیک ہے، جتنی بھی سوسائٹیز ہیں، جتنی یہ 2 نمبریاں ہو رہی ہیں. عمر صاحب ایک چیز اور بھی آپ کو بتا دوں، پہلے کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ قسطیں لے رہا ہوتا ہے، انسٹالمنٹ پہ جو ہے کر دیتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ پیسے نکال لیتا ہے، پھر وہ جو ہے نا کوئی دوسرا کزن، کوئی رشتہ دار، وہ اس کو لے آتے ہیں. اچھا اب کیا ہوتا ہے جی، وہ مالک جی بھاگ گیا، فراڈ کر کے بھاگ گیا ہے، اب جی ہم دیکھیں گے. اب وہ نئے سرے سے اس سوسائٹی کو جی وہ روڈ شوڈ بنا کے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا تو میں اسی بات پہ کہ ایل ڈی اے جو ہے، ایل ڈی اے کی ذمہ داری کیا ہے، ایل ڈی اے کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ایل ڈی اے کی ذمہ داری یہی ہے کہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ ایسے تمام اقدامات کو جو ہے وہ روکے. میں کہتا ہوں کہ اس وقت کتنی سوسائٹیاں جو قانون کے اوپر عمل پیرا ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے گرین بیلٹ کو تباہ کر دیا ہے، گرین بیلٹ کو تباہ کر دیا. آنے والے وقت میں یہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری طرف آپ کسان کو تباہ کر رہے ہیں. جو بچی کھچی ہے، آپ ایک دن آئے گا کہ یہاں شہروں والے جتنے، میری یہ کان کھول کے سارے سن لیں، آپ گندم کو ترس رہے ہوں گے کہ گندم نہیں آ رہی، سبزی جو ہے شہروں میں نہیں آ رہی. آپ نے گرین بیلٹ کا سارا تباہی کر دی ہے. تو آپ چھوٹے سے چھوٹے شہر میں چلے جائیں، آپ دیپال پور میں چلے جائیں، آپ دنیا پور میں چلے جائیں، آپ نے سوسائٹی مافیا کو اس وقت ملک کو سوسائٹی مافیا نے جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے. اور اگر آج بھی اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں، اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سوسائٹی مافیا کے خلاف ایکشن لیں، اور جو لوگ صحیح کام کر رہے ہیں ان کو آگے موقع دیں. اور اگر نہیں دیں گے تو یہ لوگوں کی جو جمع پونجی ہے لٹتی رہے گی، اور یہ چھوٹے چھوٹے مافیا جو ہیں بیٹھے ہوئے، چھوٹے چھوٹے سوسائٹیاں بنا کے، تو یہ جو ہے اپنے باہر کے ملکوں میں جائیدادیں بناتے رہیں گے، اور غریب جو ہے لٹتا رہے گا، رکشے والا لٹتا رہے گا. اور میں کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کسی بھی چینل کے حوالے سے اگر کوئی غلط لوگو استعمال کر رہے ہیں کوئی لوگ، تو آپ ہم سے رابطہ کریں. پاکستان میڈیا کونسل آپ کو قانونی جو ہے جتنے بھی چینل ہے آپ کو قانونی مدد بھی فراہم کرے گی، اور آپ کا پورا مقدمہ لڑے گی. اس وقت جال سازی جو ہے اتنی ہو چکی ہے کہ ہر چینل کوئی بھی اٹھا لیں. ابھی 7 نیوز کی ویڈیو بنی ہے، جیو کی بن رہی ہوتی ہیں، میں نام لے رہا ہوں کوئی بات نہیں. سچ ٹی وی کی کئی دفعہ ہم نے دیکھی ہے کہ لوگ پیج بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اے آر وائی کے پیج بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے خلاف جو جعلی کر رہے ہیں یا جعلی لوگو بنا کے کر رہے ہیں، ان کے خلاف پورے کے خلاف ایکشن لینا ہے. اور اگر مالکان نہیں کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ میں ایک نہ ایک، جو پہلے بھی کئی ایسے لوگوں کے خلاف کاروائیاں کرائی ہیں ہم نے، جیسا کہ میں نے دادو میں ریسنٹلی ایک FIR کروائی تھی. وہ بھی ایسا ہی تھا کہ ہمارا سچ ٹی وی کا لوگو وہ اٹھا کے تو وہ وہاں پہ ویب ٹی وی چلا رہا تھا. ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور عمر صاحب 7 نیوز کی انتظامیہ کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں، آپ بسم اللہ کریں، ہم آپ کو وکلا کی پوری ٹیم دیں گے، FIR بھی کرائیں گے، اور ایسے جعلی لوگوں کے خلاف پورے ملک بھر میں احتجاج بھی کریں گے. بالکل صحیح. مار امیر صاحب آپ کیا کہیں گے کہ اس میں جو ہے کمشنر، DC، AC، اس کے بعد سیکٹری ہاؤسنگ، LDA اور مریم نواز صاحبہ جس طرح سے بڑا پوزیٹیولی کام کیا اور CCD بنائی، تو ڈونٹ یو تھنک کہ اس طرح کے لوگ جو لوگوں کی زندگیاں، لوگوں کے خاندان تباہ کر رہے ہیں انڈائریکٹلی فائنینشلی طور پہ، تو اس پہ جو ہے وہ CCD یا پھر مریم نواز صاحبہ کو پراپرلی ایک ٹیم بنا دینی چاہیے؟ دیکھیں مریم نواز نے کافی اچھا کام کیا ہے، کافی انہوں نے جو ہے نئی ٹیمیں بنائی ہیں، لیکن افسوس کہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا جا رہا. اب یہ اس کے حوالے سے بھی یہ کتنی فورسیں بن گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان فورسوں کو چاہیے کہ یہ اس کے اوپر کام کریں، یہ نہ کہ آپ جا کے وہ چھابڑی والے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ ریڈی والے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ وہ چھوٹا سا فٹ پاتھ بنایا ہے کسی نے تو اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. بھائی یہ ہاؤسنگ سوسائٹی، 2 نمبر ہاؤسنگ سوسائٹی، اس کی طرف جاؤ اگر اس ملک کو بچانا چاہتے ہو، اس صوبے کو بچانا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، سب سے میری گزارش ہے، وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی گزارش ہے، KPK سے بھی گزارش ہے، بلوچستان سے بھی گزارش ہے، میری چیئرمین CDA سے اسلام آباد سے بھی گزارش ہے. بھائی یہ فٹ پاتھ کے چکر سے نکل کے یہ جو بڑے بڑے مافیا ہیں، یہ 2 نمبر سوسائٹیز ہیں، اس کے طرف جائیں. میں یہ بات بڑے وثوق سے کر رہا ہوں کیونکہ جب تک اسسٹنٹ کمشنر، متعلقہ TM میں، DC،
کمشنر یہ نہیں کسی کو سپورٹ کرتے تو کسی کے باپ کی جرت نہیں ہے کہ وہ جا کے ہاؤسنگ سوسائٹی بنا لے یا ایسے 2 نمبری کرے، کیونکہ یہ ادارے جو ہے عمر صاحب یہ ان کا شفقت بھرا ہاتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جتنے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کا شفقت بھرا ہاتھ ہوتا ہے تو ہی سوسائٹی بنتی ہے، سوسائٹی کے نہیں تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ کسی کی جرت نہیں یار ایک اینٹ لگا جائے، ایک اینٹ کوئی جو ہے وہ گورنمنٹ کی مرضی سے نہیں لگا سکتا۔ تو میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ بارہا گزارش ہے کہ اس پہ آپ نوٹس لیں، کیونکہ اس میں براہ راست غریب جو ہے یہ قسطوں والے پلاٹوں میں جو غریب براہ راست انوالو ہے اور غریب کی جمع پونجی لوٹ رہی ہے، یہ بڑے بڑے چیزوں سے نکل کے میں کہتا ہوں صرف آپ اس پہ کام کر لیتے تو جتنی آپ کی انشاءاللہ عزت پہلے بھی ملی ہے اور مزید آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ جب آپ غریب کا ساتھ دیں گی وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ تو اس وقت غریب آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا، کیونکہ اس وقت آپ کو جو ہے ضرورت اس بات کی ہے، اس امر کی ضرورت ہے کہ فوری طور پر یہ جعلی سوسائٹیز اور جعلی یہ جو دفتر چھوٹے چھوٹے بنا کے یہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ جو یہ پلاٹ سیل پرچیز کر رہے ہیں ان سے عوام کو چھٹکارا ملنا چاہیے۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ ہمارا امید انور صاحب۔